مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا اما بعد۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قسط وار پروگرام چل رہے ہیں، اور ارادہ ہے، جیسا کہ سب سے پہلے میں نے بتایا تھا، کہ انشاءاللہ تعالی آدم سے محمد تک قسط وار انبیاء کرام کے جو حالات قرآن و حدیث کی روشنی میں مل سکے انہیں آپ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ آج چوتھی قسط میں ہم قابیل اور حابیل کا ذکر کریں گے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا، تو تمام طور طریقے، کام کرنے کا سلیقہ اور یہ تمام چیزیں دنیاوی امور کے متعلق اللہ نے انہیں بتا سمجھا دی تھی۔ اب دنیا چلانے کے لیے، دنیا بسانے کے لیے، اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے افراد کی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، مرد عورت کے اختلاط کے بعد بچے کی پیدائش، پھر اس سے جو سلسلے چلتے ہیں، وہ سلسلہ وہیں حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم کی پہلی اولاد قابیل ہے، اور قابیل کے ساتھ پیدا شدہ ایک بیٹی ہے۔ دوسری اولاد حابیل ہے، اور حابیل کے ساتھ پیدا شدہ ایک بیٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا تھا کہ حضرت حوا کے یہاں ایک مرتبہ میں 2 اولاد پیدا ہوتی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ پھر اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ چیز طے پائی کہ پہلے حمل سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے اور دوسرے حمل سے جو بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان دونوں کا کراس نکاح کر دیا جائے۔ اسی طریقے پر دوسرے حمل سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے اور پہلے حمل سے جو بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ اس وقت اولاد چلانے کے لیے یہ تو جائز تھا کہ اس طرح کے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح ہو جائے، لیکن جو 2 بہن اور بھائی ایک ساتھ ایک حمل سے پیدا ہوئے ہیں، ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز نہیں تھا۔ یہ نکاح کا اس وقت میں طریقہ ٹھہرا ہوا تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس طریقے کے مطابق قابیل کے حصے میں حابیل کی بہن آ رہی تھی، اور حابیل کے حصے میں قابیل کی بہن آ رہی تھی۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ نہایت خوبصورت تھی، بہت سندر تھی، اور جو حابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی تھی وہ اس کے مقابلے میں کچھ کم درجے کی خوبصورت تھی۔ تو اب یہ پوری دنیا کا نظام ہے، اور یہ ایک دوسرے کی کمزوری بنی ہوئی ہے کہ مرد خوبصورت عورت کو چاہتا ہے، اور عورت مالدار مردوں کی طرف رغبت کرتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مالدار مرد ہو تو وہ ہماری تمام ضروریات کو بسہولت پوری کر دے گا، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں اس کے مال و دولت سے صحیح طور پر مکمل ہو پائیں گی۔ وہی ہوا، قابیل کہنے لگا کہ میں اس بہن کے ساتھ نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یہ خوبصورت ہے، میں اس سے نکاح کروں گا۔ اب
حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی اور دیکھی تو وہ بھی کچھ پریشان ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے ذہن میں ایک یہ چیز آئی کہ آپ دونوں اللہ کے یہاں اپنی قربانی پیش کرو. جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیں گے اس کی بات مانی جائے. دونوں نے اپنی قربانی پیش کی. اس وقت قربانی پیش کرنے کا اور اللہ کے یہاں اس کے قبول ہونے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنی چیز جو قربان کرنا چاہتے ہیں اسے کسی اونچے پہاڑ پر رکھ کر آ جائیں. اس کے بعد آگ آتی اور اس قربانی کو اپنی چپیٹ میں لے کر چلی جاتی. قابیل کاشتکار آدمی تھا، کھیتی کسانی کا کام کرتا تھا. اس نے بہت ہلکے قسم کا اناج، مختصر اناج لیا اور قربانی کے لیے پہاڑ پر رکھ دیا. اور حابیل یہ ڈیری کا کام کرتا تھا، جانوروں کو پالنے کا کام کرتا تھا. تو اس نے ایک چست اور بہت مضبوط اچھا قسم کا ایک دمبا لیا اور وہ قربانی کے لیے وہاں پر رکھ دیا. اب آگ کچھ دیر ویٹ کرتے رہے، انتظار کرتے رہے. اس کے بعد آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو یعنی اس دمبے کو اچک لے گئے. اب قابیل نے دیکھا کہ یہ تو حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی ہے. قابیل بہت ناراض ہوا، اپنے بھائی کو بہت برا بھلا کہنے لگا اور اس کے دل کے اندر شیطان یہ اثرات ڈالنے لگا کہ اب اس کے ساتھ مجھے ظلم کر لینا چاہیے. بات آگے بڑھی تو قابیل کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی کہ میں حابیل کو راستے سے ہی ہٹا دیتا ہوں، میں اسے قتل کر دیتا ہوں. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. جب یہ نہیں رہے گا تو اب دو بہنیں رہ جائیں گی، میں جس سے چاہے نکاح کر لوں گا، جو خوبصورت ہے اسے اپنے نکاح میں لے لوں گا. اس کے ذہن میں یہ چیزیں کام کرنے لگی. اب اس نے اس کام کو انجام دیا اور ایک دن آیا کہ اس نے حابیل کو اپنے بھائی کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اب وہ دیکھنے لگا کہ میں اس لاش کا اور اس اپنے بھائی کا کیا کروں. اس نے دیکھا کہ کوا آیا اور اس نے اپنی چونچ سے ایک گڈھا کھودنا شروع کر دیا. اب اس کے دل میں، ذہن میں، دماغ میں فوراً آیا کہ مجھے بھی ایک گڈھا کرنا چاہیے اور اس میں اس اپنے بھائی کو دفن کر دینا چاہیے. تو اس نے ایسا ہی کیا اور ایسا کرنے کے بعد اسے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی کہ مجھ سے تو یہ کوا جانور اچھا ہے، اسے مجھ سے زیادہ تمیز ہے، اس نے مجھے کر کے دکھایا تو میں اس کام کو کر پایا. تو وہ اس شرمندگی کے عالم میں پریشان حال گھوم رہا تھا. اب وہ اپنے والد حضرت آدم کے سامنے جائے تو کیسے جائے؟ تو اس نے راہ فرار اختیار کر لیا. اس کی عقل چھین لی گئی. جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل دماغ کام نہیں کرتا ہے. اب عام حالات میں اسے معلوم ہے کہ چوری کرنا غلط ہے، لیکن جب وہ دیکھے گا کہ سامنے کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے جسے وہ چرا سکتا ہے، موبائل فون رکھا ہوا ہے، اسے یہ بسہولت چرا سکتا ہے، تو اب اس کے دماغ اور اس کا عقل اس بات پر کام کرنا بالکل بند کر دیتی ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی. وہی حابیل نے قابیل سے بھی کہا تھا کہ دیکھیے آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، قتل کر دیں، میں آپ کو قتل نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مواخذہ ہوگا، اللہ کے یہاں آپ کی پکڑ ہوگی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گرفت میں لیں گے، آپ جہنمی بن جائیں گے. یہ انہوں نے کہا تھا. تو یہ چیزیں جو حابیل کے ذہن میں تھی وہ قابیل کے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی تھی. اسی طریقے پر جو گناہ کرتا ہے اس کے ذہن و دماغ سے یہ اچھی چیزیں اچانک ہٹ جاتی ہیں، بالکل عقل معوف ہو جاتی ہے، پھر وہ اس گناہ کو کر ڈالتا ہے. اب عقل تو نہیں رہی، اب وہ حضرت آدم سے دور بھاگنے لگا، یمن کی طرف بھاگتا چلا گیا. ادھر پہنچا تو شیطان نے اور زیادہ کام کرنا شروع کر دیا کہ اب تو اسے کوئی سمجھانے والا، کہنے والا، سننے والا کوئی رہا ہی نہیں. اب شیطان نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی
کہ وہ جو حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اس کی وجہ، اس کا ریزن، اس کا سبب جانتے ہو آپ؟ اب وہ غور کرنے لگا، ہاں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو شیطان نے اس کے دل کے اندر ڈالا کہ وہ آگ کا پجاری تھا، وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، پرستش کیا کرتا تھا۔ اس نے آگ کی پوجا کی تو اس کی قربانی کو آگ نے اچک لیا۔ آپ بھی آگ کی پوجا کرو تو آپ کے کام بننے لگیں گے۔ اب قابیل نے آگ جلائی اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے قتل کرنے والا قابیل ہے، سب سے پہلے آگ کا پجاری، آگ کی پوجا کرنے والا وہ بھی قابیل ہے۔ یوں تو جتنے گناہ ہیں سب سے بچنا چاہیے، سب سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن 3 گناہوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک تکبر سے، دوسرے حرص، لالچ اور زیادہ خواہشات سے، اور تیسرے تکبر، حسد اور حرص یعنی لالچ۔ یہ 3 گناہ ہیں۔ اصل میں جب ہم غور کرتے ہیں کہ سب سے پہلا جو گناہ ہو رہا ہے وہ تکبر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے فرشتوں کو کہا کہ آپ سجدہ کر لیں، شیطان نے انکار کر دیا۔ اس کے انکار کا جو ریزن اور سبب تھا وہ تکبر تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں بڑا ہوں، شیطان نے کہا میں بڑا ہوں اور یہ آدم مجھ سے چھوٹا ہے، مٹی کی حیثیت کم ہے، آپ کی زیادہ ہے، تو لہٰذا سب سے پہلا گناہ کیا ہو رہا ہے؟ تکبر۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نکالا گیا ہے وہ ایک خواہش کے طور پر اس درخت اور پیڑ کی طرف چلے گئے تھے، اس درخت اور پیڑ کو کھا لیا تھا جس کا اللہ نے انکار کیا ہوا تھا۔ لہٰذا بہت زیادہ خواہشات، لالچ اور حرص یہ بھی ایک گناہ ہے اور اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے۔ اب یہ جو قابیل نے حابیل کا قتل کیا ہے، اس میں بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو حسد سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسے حسد تھا کہ میری خوبصورت بہن یہ حابیل کے نکاح میں چلی جائے گی اور حابیل کی کم خوبصورت بہن وہ میرے نکاح میں آ جائے گی۔ اسے اس بات سے حسد ہوا اور اس حسد کی بنا پر اس نے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ تو ان 3 گناہوں سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچا جائے۔ ایک، اب دنیا کے اندر جتنے قتل ہوتے ہیں، قتل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا گناہ بتایا ہے۔ قرآن نے، حدیث نے بار بار اس کا انکار کیا ہے اور لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر بغیر بات کے کسی کو قتل کر ڈالتا ہے تو وہ گویا تمام انسانوں کا قتل کر ڈالتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب قتل کا افتتاح اور ابتدا یہ قابیل کر رہا ہے۔ اب یہ لکھ دیا گیا کہ رہتی دنیا تک جب تک لوگ رہیں گے اور کوئی کسی کا قتل کرے گا تو اس قتل کے گناہ کا حصے دار قابیل بھی بن جایا کرے گا۔ جو بھی آدمی قتل کرتا ہے اس کی حصے داری قابیل سے جڑ جاتی ہے، کیونکہ قتل کی افتتاح اور ابتدا وہ قابیل نے کیا ہے۔ لہذا یاد رکھنے کی بات ہے کہ کسی بھی گناہ کی ابتدا اور افتتاح بالکل اولاً تو گناہ نہیں کرنا چاہیے، ثانیاً یہ کہ گناہ کی ابتدا اور افتتاح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کوئی گناہ کی افتتاح اور ابتدا کر دیتے ہیں، پھر آپ کی دیکھا دیکھی جتنے لوگ اس گناہ کو کریں گے آپ ان تمام کے شرکت دار ہوں گے۔ ایسے ہی آپ کوئی نیکی کا کام شروع کرتے ہیں، اس نیکی کے کام میں جو لوگ جڑتے ہیں، جو لوگ اس نیکی کے کام کو کرنے والے بنتے ہیں، ان میں بھی آپ کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جیسے مثال کے طور پر ایگزامپل، ہم نے برتھ ڈے پارٹی کر دی، اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا۔ اب ہمارا کوئی دوست ہے جس نے کبھی برتھ ڈے پارٹی نہیں کی ہے، اس نے دیکھا کہ بھائی یہ ہمارا دوست ہے اور اس نے برتھ ڈے پارٹی اپنے بیٹے کی بیٹی کی ہے، بڑا اچھا پروگرام تھا، اس نے بھی وہ برتھ ڈے پارٹی آپ کو دیکھ کر لی۔ اب آپ بھی اس کے گناہ میں شریک ہو گئے۔ جو گناہ اسے برتھ ڈے پارٹی کرنے کا ملے گا
اس میں آپ کا بھی حصہ بن جائے گا۔ بہت ساری بدعات خرافات ہیں جو لوگوں نے دین و شریعت کی روشنی کے خلاف ان کی شروعات کی ہوئی ہے۔ اب ان کو جو لوگ ادا کرتے ہیں، جو لوگ ان کی روش پر چلتے ہیں، ان تمام کا گناہ ان لوگوں کو پہنچ جاتا ہے۔ اخیر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آپ نے چوتھی قسط ہے یہ چیز سمجھ لی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت نظام دیا ہے انسان کو رہنے بسنے زندگی گزارنے کا۔ اب جو مغرب کے لوگ ہیں وہ اس چیز پر فوکس کر رہے ہیں کہ پہلے انسان نہیں ہوتا تھا، آدم خور ہوتا تھا، کسی کا بھی وہ گوشت کھا لیا کرتا تھا، ذبح کا اس کے یہاں کوئی نظام نہیں تھا، نکاح کا اس کے یہاں کوئی نظام نہیں تھا، جس عورت سے چاہا جب چاہا جس طریقے پر جانوروں کی طرح وہ اس سے اختلاط کر لیا کرتا تھا۔ تو انسانوں کا کوئی لاہی عمل نہیں تھا، طریقہ کار نہیں تھا، یہ بتانے پر اس کا فوکس ہے۔ لیکن آج حافظ مرتضیٰ صاحب کا مجھے فون آ رہا تھا، تلہیڑی بزرگ دیوبند کے پاس ہے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب ہم دین اسلام کی صحیح بات کو پہنچا نہیں پائے ہیں۔ جو لوگ یہ پھیلا رہے ہیں کہ پہلے آدمی آدم خور ہوا کرتا تھا اور کوئی نظام نہیں تھا نکاح وغیرہ کا، وہ تو زیادہ پھیل رہا ہے۔ ہم اور آپ یہ کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ اپنی بات یہ صحیح پہنچا دیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منظم نظام قائم کیا تھا، کھانے کا بھی، پینے کا بھی، رہنے کا بھی، آنے کا بھی، جانے کا بھی، نکاح کا بھی، بچوں کی پیدائش کا بھی، سب چیز کا منظم نظام تھا۔ تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارا نظام روز اول سے قائم ہے۔ اب آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر واپسی کر لینی چاہیے۔ اب گھر واپسی کا تو میں آپ کو مطلب بتاؤں، اصل گھر واپسی یہ ہے کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان سب کو اسلام کی طرف آ جانا چاہیے، کیونکہ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو اسلام کے بانی اور سب سے پہلے اسلام لانے والے ہم سب کے تمام دنیا کے لوگوں کے جد امجد وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ مسلمان تھے، اسلام والے تھے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے تھے۔ یہ بات مختلف ہے، الگ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام لوگ نبی جو آئے ہیں وہ ان پر شریعتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، عبادت کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی عقائد ہیں، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی وحدانیت پر پورے طور پر یقین رکھنا، نبی کو نبی ماننا، یہ چیزیں تمام انبیاء کے ساتھ ایکول ہیں، برابر ہیں۔ البتہ عبادتوں کے طریقے، حرام حلال، اس میں کچھ چیزیں چینج ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اول میں تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے کہ آدم سب سے پہلے آئے تھے اور وہ اللہ کی وحدانیت کو لے کر آئے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ مسلمان اور اسلام کا لفظ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور شریعت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے کہ انسان پہلے اس طریقے کا تھا، بلکہ انسان تو پورے طور پر منظم ہو کر آیا تھا، اللہ نے منظم بھیجا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔